اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائه وجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته۔ درس ہشتم قواعد تجوید حصہ اول۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ علم کے چشموں اور سمندر سے یہ عبارت ہے، یعنی یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، ایسی کتاب ہے، ایسا دریا ہے کہ جس سے پانی لینے والے لوگ، سیراب ہونے والے اس کے پانی کو ختم نہیں کر سکتے، یعنی ایسی لامتناہی یہ کتاب ہے کہ جس کے کنارے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ایسا دریا ہے۔ یقیناً باعظمت کتاب ہے، نور ہے، اور وہ کتاب کی جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور افضل عبادت ہے اس کی قرأت کرنا۔ اس کے حدیث پیغمبر گرامی اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ النظر فی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ افضل اعمال امتی قراءۃ القرآن، میری امت کے لوگوں کا افضل عمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو ہم تلاوت جب کرنا چاہتے ہیں تو حکم ہے قرآن کریم کی تلاوت کرو عربی لہجے میں، کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ عربی لہجے میں بہترین انداز میں ترتیل کے ساتھ جب ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ قواعد ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ قواعد تجوید ہیں، تجوید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مخارج حروف، احکام حروف، دوسرا حصہ، تیسرا صفات حروف۔ مخارج سب سے پہلے قدم پر سیکھنے ضروری ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اگر مخرج یاد نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے، تو پھر ہم جا بجا کر دیں گے، ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف نکل آئے گا، وہ پڑھا جائے گا۔ جب وہ حرف آ جائے گا تو لفظ بدل جائے گا، اس لفظ کی بناوٹ وہ نہیں رہے گی قائم، ایک جو اس کی جگہ پہ دوسرا، مثلا قاف کی جگہ پہ کاف آ جائے گا کتاب والا، یا کاف کی جگہ پہ قاف آ جائے تو لفظ بدل گیا، لفظ بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ ضروری ہے کہ اس سب سے پہلے قدم پر مخارج حروف اس کو اچھی طرح حفظ کریں، ایک ایک حرف کا اتنا تکرار کریں کہ وہ ملکہ کی حد تک انسان کے اندر راسخ ہو جائے۔ جب بھی عربی بولے، عام عربی گفتگو کرے یا عام عربی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ طالب علم، یا احادیث اہل بیت پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کا مخرج وہی ہو، صحیح درست انداز میں وہ ادا کر سکے، یہ ضروری۔ دوسرے نمبر قدم پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں صفات حروف۔ صفات حروف کا کیا فائدہ ہے؟ ہر چیز کا فائدہ ہے۔ صفت کا کیا معنی؟ حالت، کیفیت۔ جب ہم حروف کی صفات بیان کر رہے ہیں تو یہ متضاد اور غیر متضاد 2 قسم کی صفات ہیں، یعنی ایک صفت ہے تو اس کی ضد مد مقابل ہے، جہر صفت ہے تو اس کی مد مقابل ہمز ہے۔ جہر ایک حرف کو آشکار پڑھنا ہے، واضح پڑھنا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو آہستہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دوسرا، یہ 10 ہیں، ضد کے ساتھ مل کر یہ صفات کی کل تعداد 10 ہیں۔ ان میں سے 2 صفات ایسی ہیں کہ جو عملی طور پر جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کریم میں، تعداد میں ان کو شمار کیا گیا ہے لیکن عملی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے پہلے نمبر پہ جہر، وہ حروف مجہورہ جو صفت جہر رکھتے ہیں، یعنی پڑھتے وقت
ایک تو مخرج ان کا ٹھیک ہونا چاہیے پہلے قدم پہ، دوسرے نمبر پہ ان کو صفت جہر کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وہ کل 18 حروف ہیں۔ یہ دوبارہ تھوڑا سا مطلب دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، پہلے یہ درس ہو چکا ہے۔ یہ 18 حروف ہیں جو صفت جہر رکھتے ہیں، ان کو صفت حمز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، آہستہ نہیں پڑھ سکتے، بالجہر، جہر کے ساتھ پڑھیں گے۔ جہر کا لغوی معنی تھا آشکار ہونا، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت، اس حرف کا تلفظ کرتے وقت صوتی تاروں کا ارتعاش، یعنی ان کے اٹھنا اور نیچے اوپر ہونا، ان لہروں کا، آواز کی لہروں کا ارتعاش کے نتیجے میں آشکار اور واضح وہ لفظ ادا ہو۔ وہ کل 18 حروف ہیں کہ جو صفت جہر رکھتے ہیں۔ کل حروف کی تعداد 28 ہے، حروف تہجی میں سے 28 حروف میں سے 18 حروف صفت جہر رکھتے ہیں، اور 10 حروف ایسے ہیں کہ جو صفت حمز رکھتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، یا۔ یہ 10 حروف ہیں۔ صفت حمز جو رکھتے ہیں، جن کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، ان کی تعداد 10 ہے۔ یہ فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا ہے۔ اور یہ حروف ہیں کہ جن کو یہ صفت حمز رکھتے ہیں۔ اب مثلا دیکھیں، پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا اس میں، اسی درس کے دوران، یہ سورہ کوثر ہی آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ صفات حروف سے آشنا نہیں ہیں، مخرج آپ درست ادا کر رہے ہیں، وہ 2 حرف کہ جو ہم مخرج ہیں لیکن ادا کرتے وقت صفت کا آپ خیال نہیں رکھ رہے، تو وہ ایک دوسرے کی جگہ پہ آ جائیں گے۔ مثلا لفظ پڑھ رہے ہیں انا اعطینا کل کوثر، اگر آتینا کہیں گے تا کی جگہ پہ تا آ جائے گی، حرف بدل گیا۔ تا، تا، دال، یہ ہم مخرج ہیں، مخرج ان کا ایک ہی ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے جب صفت میں اس کی اچھی اس صفت جہر کے ساتھ اس کو ادا نہیں کریں گے، صفت حمز والا حرف آ جائے گا۔ جب وہ حرف آ جائے گا تو لفظ بدل گیا۔ مثلا تا کی جگہ پہ تا دو نقطے والا کے معنی بدل گیا۔ اتنا اس کا یہ اثر ہے، اس کا صفات حروف کا یعنی عمل دخل ہے اس قرات قرآن میں۔ مثلا آپ دیکھیں، وہ تا صفت جہر رکھتا ہے، یہ تا جو 2 نقطے والا صفت حمز رکھتا ہے، اس کے ضد ایک تو صفت کے اعتبار سے چونکہ ہم نے آشنا نہیں اس کی صفات سے، تو اس تا کی جگہ پہ تا 2 نقطے والا آ گیا۔ آخر میں ابتر ہے، ان شانیک هو الابتر، اگر اس کو پڑھیں گے ابتر، صفت چونکہ ہم نے یہ تا کی صفت ہے، وہاں تا کی جگہ پہ تا آ گیا، یہاں تا کی جگہ پہ تا، جا بجا ہو گیا۔ مخرج ان کا ایک ہے لیکن صفت کے اعتبار سے، صفت سے کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے جدا ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ صفات سے 2 چیزوں کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ صفت حالت، کیفیت، ہر وہ چیز کی، جب ہماری بات صفات حروف کے بارے میں ہے تو یعنی حروف کی جو صفات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تھی صفت شدت، اور اس کے مقابلے میں رخوت، نرمی۔ شدت کے ساتھ وہ حروف ادا ہوتے ہیں، وہ 8 ہیں، الف، جیم، دال، تا، طا، با، قاف اور کاف۔ یہ حروف ایسے ہیں کہ جو صفت شدت رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رخوت والے حروف ہیں، وہ 15 حروف ہیں، یعنی نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے، یہ اس میں موجود ہے۔ نوٹ میں ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب، وہ یہ کہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جو شدت اور رخوت کے درمیان والی حالت میں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ 5 حروف ایسے ہیں کہ جو شدت اور رخوت کے درمیانی جو حالت ہے، کیفیت، اس کے
ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ را، عین، لام، میم، نون، یہ 5 حروف ہیں کہ جو یہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو صفت آ رہی بعد میں، صفت استعلاء۔ صفت کیا ہے؟ صفت استعلاء۔ لغت میں استعلاء کا معنی ہے بلند ہونا، استعلاء بلندی، بلند ہونا۔ استعلاء میں یہ ہے کہ وہ حروف جو حروف استعلاء ہیں ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے، زبان کی جڑ اوپر بلند ہوتی ہے تالو کی طرف۔ یہ حروف جو ہیں صفت استعلاء رکھتے ہیں۔ اس جب زبان کی جڑ تالو کی طرف اوپر اٹھے گی تو اس کے نتیجے میں وہ حرف، اس حرف کو موٹا پڑھا جائے گا، پر حجم ادا کیا جائے گا۔ وہ حروف استعلاء کتنے ہیں؟ یہ 7 ہیں، خا، صاد، غاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ حروف ہیں، حروف یہ 7 ہیں، ان کو حروف استعلاء کہتے ہیں، یہ حروف استعلاء۔ اب یہ کہ ان کا عملی فائدہ ہے، یہ نہیں کہ ہم جس طرح اردو میں حروف تہجی کو پڑھتے ہیں عربی میں ویسے ہی مخرج درست ہے لیکن صفات کا ہم خیال نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس میں حرف بدل جائے گا۔ وہ کہاں ہوگا؟ جہاں ہم مخرج حروف ہیں، مثلا حروف حلقی جو ہیں وہ ہم مخرج ہیں، 2 ہیں۔ اس طرح حروف لہویہ 2 ہیں، ہم مخرج ہیں، صفات کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کی ایک دوسرے کی جگہ پہ آ جائیں گے۔ حروف نطعیہ ہیں، لثویہ ہیں، حروف ذلقی ہیں، یہ اگر صفات کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک دوسرے کی جگہ پہ آ جائیں گے، جو لفظ بدل جائے گا معنی بھی بدل جائے گا۔ اس کے بعد اس کے مد مقابل استعلاء کے استفعال، یہ صفت استعلاء کی ضد ہے، اس کے مد مقابل ہے۔ لغت میں اس کا معنی ہے نیچے آنا، استفعال نیچے آنا۔ استعلاء میں حرف کے تلفظ کے وقت زبان کی جڑ کا نیچے کی طرف آنا، زبان کی جڑ اوپر کی طرف جاتی ہے، استعلاء ہے۔ استفعال وہ حروف ادا کرتے وقت جو صفت استفعال رکھتے ہیں، زبان کی جڑ نیچے کی طرف آئے گی۔ اس کے نتیجے میں حرف کا تلفظ باریک اور کم حجم پڑا جائے گا، نازک پڑا جائے گا۔ یعنی ان 7 حروف کے علاوہ باقی حروف صفت استفعال رکھتے ہیں۔ صفت استعلاء جو رکھتے ہیں وہ 7 حروف ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام حروف صفت استفعال رکھتے ہیں۔ 7ویں قسم ہے صفت اطباق۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ تھکے تو نہیں؟ ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھیں تو ماشاءاللہ فریش ہیں، ہاں انشاءاللہ فریش ہی رہیں۔ بس یہ آخری 1-2 صفت پڑھیں، ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس اطباق کا معنی ہے ایک سطح کا دوسری سطح کے ساتھ چمٹانا اور ایک کو دوسرے کے پر قرار دینا۔ صفت اطباق کا معنی یہ ہے، یعنی استعلاء میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا تلفظ کرتے وقت سطح زبان کے ایک حصے کا تالو کی طرف چمٹانا۔ سطح زبان، اب زبان کے حصے، نوک زبان ہے، سطح زبان ہے، اس کی طرف اللسان ہے، اس کی طرف ہے، تو سطح زبان وہ اس کی جو چوڑائی ہے، سطح زبان کا اوپر کی طرف اس کو چمٹانا تالو کی طرف، یہ صفت اطباق ہو جائے گی۔ اچھا، اس صفت کی وجہ سے حروف اطباق کا دوسرے حروف استعلاء کی نسبت زیادہ موٹا اور زیادہ پرحجم، یہ ان سے بھی زیادہ ان کو پرحجم پڑھا جائے گا۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 4 ہیں صرف، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ یہ 4 حروف ہیں جو صفت اطباق رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہے صفت انفتاح۔ انفتاح کا معنی اطباق کی یہ ضد ہے، اس کا معنی ہے کھلنا، پھیلنا، یعنی حروف کو تلفظ کرتے وقت تجوید۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ کہ حرف کے تلفظ کے وقت سطح زبان کا تعلق سے الگ ہو کر
دور ہونا یعنی اس سے جدا ہونا، کھل جانا، یہ معنی مراد ہے۔ اور حروف اطباق کے علاوہ باقی تمام حروف میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے۔ حروف اطباق کتنے ہیں؟ 4 ہیں، صاد، غاد، طا اور ظا ہیں۔ ان کے علاوہ 4 کے علاوہ باقی تمام حروف جو 24 ہیں ان میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے۔ اور یہاں تک آپ توجہ کریں، بس ختم کرتے ہیں کل درس کو۔ یہ صفات حروف بہت اہم ہیں۔ یہ کل صفات کی تعداد جو صفات متضاد صفات ہیں کل 10 ہیں۔ 2 کو صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا چونکہ ان کا عملی فائدہ نہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عملی میدان میں۔ اس میں جب قرأت قرآن کرتے وقت ان کا 2 صفات کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ان کو ذکر بھی نہیں کیا، تعداد میں ذکر کیا ہے، لہٰذا ان کو اچھی طرح آپ محفوظ کریں۔ اور جو حروف ہیں جس صفت کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان گروہ کو بھی یاد کریں اور ان کی انشاءاللہ آپ تمرین کریں۔ تمرین بہت ضروری ہے، جس طرح کہا جاتا ہے الدرس حرف والتکرار الف، درس ایک حرف ہو اس کو 1000 دفعہ اس کا تکرار کیا جائے تاکہ وہ راسخ ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔